تو میری بہت خوشی ہوئی. میں کئی مرتبہ آپ لوگوں کے گھر میں خاص طور سے جمعیت کے جماعت کے فنکشنوں میں حصہ لیا ہے میں نے. اور مرحوم قاضی حسین احمد صاحب میرے بہت پیارے دوست ہیں اور اکثر میرے گھر آیا کرتے تو قریب ہی رہتے تھے. تو میرے پاس ایسے تھے چائے پینے تو اکثر وہ جو ناظم ہے زمین کے طلبا کے وہ بھی آ جایا کرتے تھے. لیاقت بھائی کی جبھی سے برسوں سے ملاقات ہے. اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ میں کراچی میں جب کالج میں تھا تو میں وہاں جو زمین کے دفتر تھا اس میں جایا کرتا تھا, وہاں کی کتابیں لے کر پڑھتا تھا. تو وہاں وہ لوگ ٹیوشن بھی کرتے تھے, یعنی کوچنگ کرتے تھے. ٹیوشن تو میں نے پہلے دینا ہوتا ہے, کوچنگ جو تھی وہ فری ہوتی تو وہ کوچنگ کرتے تھے. اور وہ بہت ہی اچھا انسان تھا اور میں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا. اب یہاں جو مجھے دعوت نامہ ملا تو گر بھائی کو بھی جو ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں کا اسپتال کے انہوں نے بتایا تو ان کو بھی وہ کافی ملی کہ انہوں نے مجھے فوری فون کیا کہا جی کہ آپ آ جائیے, بچے ہوں گے اور ان کو آپ موٹیویٹ کیجیے گا. میں یہ کروں کہ یہ جو خام خیالی ہے کہ ہم بہت ہی عادت تو اعلیٰ انسان بنیں گے, اچھے سائنٹسٹ بنیں گے یا اچھی اکنامکس بنیں گے, یہ سب غلط فہمی ہے. میں نے خود ساتھوں پر بیٹھ کر پرائمری اسکول کیا ہے, بینچوں پر بیٹھ کر مڈل اسکول اور ہائی اسکول کیا ہے. تو کراچی آیا تو کسی انگلش میڈیم اسکول میں نے تعلیم حاصل نہیں کی. اور جب میں کراچی آیا تو ڈی جے کالج میں داخلہ لیا. وہاں بیٹا انگریزی میں پڑھائی ہوتی تھی تو میں نے پڑھائی کی, وہاں سے میں نے بی ایس سی پاس کیا اور 3 سال تک میں وہاں انسپکٹر ویٹن میجر رہا, یعنی انسپکٹر پیمانہ جات وغیرہ وغیرہ. تو وہ بڑا اچھا وقت تھا. لیکن 3 سال کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ میری زندگی جو ہے وہ اس طریقے سے ختم ہو جائے گی اور میں کوئی خاص کام نہیں کر پاؤں گا. بس میں نے اٹھا کے کھولی سوچا کہ باہر جاؤں گا. جرمنی مجھے بہت اچھا لگتا تھا, شروع سے انویٹیشن حدیث کی پوری دنیا میں مشہور تھی. تو میں نے جرمنی برلن یونیورسٹی میں داخلے کے لیے خط لکھا اور مجھے وہ وہاں داخلہ مل گیا اور میں 61 میں برلن چلا گیا اور 2 سال میں نے تعلیم حاصل کی. پھر میری اپنی بیگم سے ملاقات ہوئی اور ہماری منگنی ہوئی. میری بیگم کا تعلق ہالینڈ سے ہے. اس سے اور آپ نے دیکھی تو پاکستانی سے زیادہ پاکستانی ہیں. حجاب کو بھی لگاتی ہیں لیکن بچوں کی سلامتی بھی پڑھاتی ہیں. تو تمام وہ کام کرتی ہیں جو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے. نہایت خراب دل ہیں, ضرورت مندوں کی مدد کرتی ہیں اور بہت سے بھلائی کاموں میں وہ کرتی ہیں. پہلا کام ہوتا ہے تنخواہ جب آتی ہے, اگر پینشن آتی ہے تو چیک بک لے کے بیٹھ جاتی ہیں اور پتہ نہیں کتنے چیک بھی لکھتی ہیں. وہ تمام ضروری اداروں کو اور مدارس کو مجھے پتہ نہیں چلتا, میں پوچھتا بھی نہیں ہوں یہ کیا ضرور ہے. مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں الماری میں جا کے پیسے لے لیتا ہوں, الماری میں رکھ دیتی ہیں تو جب ضرورت تو وہاں سے لے لیں. تو میرے خرچے پہ پابندی نہیں ہے تو میں بھی اسی طرح کچھ نہ کچھ خرچ کرتا رہتا ہوں. باہر جب میں وہاں تھا ہالینڈ سے, جب میں برلن میں تھا تو بیگم صاحب سے ملاقات ہوئی. چھٹی میں ہم ہالینڈ میں اور ہم ان کے گھر تھے. منگنی ہماری برلن میں ہوئی تھی. تو وہاں انہوں نے کہا میری بیگم صاحبہ نے کہ آپ یہاں نہیں آ سکتے ہالینڈ میں تعلیم حاصل کرنے, کیونکہ میرے والدین ضعیف ہیں, میں اکیلی بیٹی ہوں, یہاں سے دور رہنا بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے. تو میں نے کہا کہ مسلمان تو بہت ہی مشہور ہے, وہ سلطنت سے لٹا دیتے ہیں بیگم کی خاطر, تو آپ کے لیے چھوٹے سے سوال کریں گے. نہیں مانا گیا اس لیے وہاں ڈیلفٹ یونیورسٹی ہے جو کہ بہت ہی فیمس یونیورسٹی ہے دنیا کی. تو اس میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے ملا اور انہوں نے فوری کہا کہ آپ برلن سے آ جائیے. اور اس میں وہاں سے یونیورسٹی لیونگ سرٹیفکیٹ لے آئیے, آپ کا 1 گھنٹہ بھی ضائع نہیں ہوگا اور آپ یہاں تعلیم کر سکتے ہیں. تو پھر میں ڈیل شفٹ ہو گیا. وہاں ہماری 9 مارچ 64 کو شادی ہوئی. شادی ہوئی پاکستان ایمبیسی میں. ہمارے جمیل الاسلام حسن صاحب جو ہے تو وہاں چائلڈ افیئر تھے, انہوں نے میرا نکاح پڑھایا, ہمارا نکاح پڑھایا. اور قدر اللہ شہاب صاحب جو تھے وہ امبیسڈر تھے,
وہ ہماری طرف سے گواہ تھے، میری طرف سے. تو اس طرح دونوں حضرات سے ہمارے بہت سے قریبی تعلقات رہے. اللہ بخش دونوں کا انتقال ہو گیا. بہت حفیظ انسان کا اللہ تعالیٰ کی زندہ نصیب کرنا. پھر یہ کہ میں نے وہاں سے ماسٹر کی ڈسٹنکشن کے ساتھ اس کے بعد میں بیلجیم چلا گیا جہاں سے مجھے بہت ہی اچھا آفر ملا تھا. تو میں نے پی ایچ ڈی وہاں سے کی اور بہت ہی اچھے نمبروں سے پاس کی اور میں نے بہت اعلیٰ مقالے لکھے جرمنی کے سالوں میں، انگلینڈ کے اور امریکہ کے اور جاپان کے سالوں میں. اور اس طرح میں کافی جانا لگا. تو مجھے پھر ہالینڈ سے ایک کمپنی سے دعوت آئی کہ آپ ہمارے یہاں کے کام کریں. میری بھی بہت خوشی ہوئی، چلو ہالینڈ نہیں چھوڑنا پڑے گا. تو والدین بھی وہی ہیں سمجھتی تھی. میں نے وہ جاب قبول کر لی. وہاں پر کوئی 1 لاکھ انسان کام کرتے تھے اور وہ جو کمپنی تھی بہت ہی بڑی کمپنی تھی. اس کے اندر یہ نیوکلیئر پلانٹ اور شپ انجنس اور جنریٹر اس قسم کی چیزیں تھی اور ڈیسیلینیشن پلانٹ وغیرہ اور ٹیکسٹائل پلانٹ یہ سب وہ بنایا کرتے تھے اور بہت ہی اعلیٰ قسم تھے وہ. اور ریلوے انجن وغیرہ تو بنایا کرتے تھے. تو خوش قسمتی دیکھیے پروگرام پاکستان کی کہ مجھے انہوں نے نیوکلیئر پرابلم کو ڈال دیا. یہ وہ ٹیکنالوجی تھی، سائنٹیفک ٹیکنالوجی سے کہا جاتا ہے. یہ بہت ہی سیکریٹ چیز تھا اور مجھے وہاں سے ٹاپ سیکورٹی کلیئرنس انہوں نے دی. میرے پروفیسر نے پوچھ کر کہ بھائی کا قابل بھروسہ ہی ہے. تو انہوں نے بیچاروں نے ذریعہ بیان کہا یہ قابل بھروسہ ہے. انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ بعد میں یہ بھروسہ جو ہے تو انہیں بھاری پڑے گا. تو وہاں سے یہ جو ٹیکنالوجی تھی اس میں جرمنی، ہالینڈ اور انگلینڈ کے لوگ مل کر سائنٹسٹ مل کر 20 سال سے کام کر رہے تھے اور انہوں نے پائلٹ پلان لگایا تھا. تو میں گیا تو پائلٹ پلان کمیشن ہو رہا تھا، میں نے اس میں حصہ لیا اور پھر میں نے وہ پوری ٹیکنالوجی سمجھنے کی کوشش کی بہت اچھی طریقے سے. مجھے پوری خیال آیا کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ پاکستان کے کام آ سکتی ہے. تو ہوا یہی کہ 74 میں جب انڈیا نے دھماکہ کیا تو ہماری حالت تو خستہ ہو گئی. سب کے چہرے جھک گئے، مرجھا گئے. انہوں نے پہلے 71 میں ہمیں شکل دی تھی، ہمارے 90,000 فوجی جیل میں ڈال دیے تھے. اور اب بعد میں جب دھماکہ کیا تو قوم کا مورال بہت ہی ڈاؤن ہو گیا تھا. میں نے وہاں سے بھٹو صاحب کو خط لکھا اپنے سفیر کے تھرو، ایمبیسڈر کے تھرو. وہ پارسی تھے اور بہت ہی نفیس انسان تھے. پارسی صحیح لیکن اللہ پاک انہیں جنت نصیب کرے کہ انہوں نے اتنا اہم کام ہمارے پروجیکٹ کے لیے کیا. انہوں نے بھٹو صاحب کو خط بھیج دیا اور بھٹو صاحب کی طرف سے مجھے 2 ہفتے بعد ہی دعوت نامہ آیا کہ پوری پاکستان آتا ہے. یہ ستمبر کی بات تھی. میں دسمبر میں آتا تھا چھٹیوں ہمیشہ کی. جب میری والدہ اور بہن بھائی سب کراچی میں رہتے تھے. آپ کو جیسا یاد کیا میرا تعلق بھوپال سے ہے اور میں تو کلیئر تھا کراچی میں، پتہ پھر آگے بڑھ گیا، پھر واپس آ گیا. اس کے لیے ابھی بھی کلیئر ہی ہوں. ابھی تک لوگوں نے مجھے قبول نہیں کیا کہ میں پاکستان میں. تو وہاں سے بھٹو صاحب نے بلایا تو میں ہمیشہ دسمبر میں کرسمس کے ٹائم بھی چھٹی پر آتا تھا اپنی بیگم کو لے کے. اور جب ہم وہاں آئے تو پھر میں بھٹو صاحب سے ملا. انہوں نے کہا کہ ان کے لوگوں کو آپ سمجھا دیجیے کہ جس طرح میں نے ان کو بتایا یہ ٹیکنالوجی ہے، اس سے کوئی واقف نہیں ہے، بہت ہی ہائی ٹیک ہے یہ. اور ہمارے پاس سوائے اس روٹ کے اور کوئی روٹ نہیں کہ ہم ایٹمی قوت بن سکیں. جتنے باقی روٹس ہیں انہوں نے سب بند کر دیے ہیں. تو وہ بہت ہی خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ان کے لوگ سمجھا دیجیے. میں نے ان کو سمجھایا اور چلا گیا. تو میں 1 سال کے بعد پھر آیا، یعنی 75 کے کرسمس کے ٹائم پر. تو میں نے جا کے دیکھا تو کوئی بھی کام نہیں ہوا تھا. 1 سال وہاں بیٹھے ہوئے تھے انچارج میں، اس کے ساتھ 10-12 ٹیکنیشین تھے اور وہ اس طرح مذاق کر رہے تھے کہ وہ ایٹم بم بنائیں گے. میں نے جا کے بھٹو صاحب کو بتا دیا. وہ بہت ہی ناراض ہوئے اور انہوں نے پھر کہا کہ مجھے 2 دن دے دیجیے. میں نے کہا ٹھیک ہے سر. تو میں 2-3 بعد ان سے جا کے ملا. انہوں نے مجھے بلایا تو جب سے کوئی بات کرتے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ واپس نہ جائیے گا. پھر پوچھا کہ آپ کا کیا پروگرام ہے؟ میں نے 15 جنوری کو ہم واپس چلے جائیں گے. چلیے آپ واپس مت جائیے. ہمارے لیے تو بم شہر تھا. میں 15 منٹ سے وہاں تھا. اعلیٰ نوکری تھی، پورے یورپ میں گھومتا تھا، امریکہ، کینیڈا سب، لندن، انگلینڈ وغیرہ تھا. اور بڑی اچھی تنخواہ، گھر، گاڑی وغیرہ سب ملی ہوئی تھی.
تو اور بہت جگہ سے آپس میں مطلب پروفیسر سے تھے. تو میں نے سب میں سوچ کے بتاؤں گا کہ اپنی بیگم سے پوچھ لوں, کیونکہ اگر گھر میں اچھی زندگی گزارنا ہے تو بیگم سے ضرور مشورہ کیجیے. اور اکثر مان بھی یہ چیز ہے کیونکہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سمجھ بوجھ دی ہے. أشهد أن محمد